میں شادی سے پہلے ہی سوچ چکی تھی کہ میں شادی کی پہلی رات شوہر کو سب سچ سچ بتاؤں گی کہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ مجھے خوف آنے لگا تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے اور مجھے دھکے مار کر کہیں نہ اپنے گھر سے نکال دے، مگر اس وقت تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب میرا شوہر یہ سننے کے بعد میرے پاؤں میں گر پڑا۔ اور پھر پچھلے 2 دنوں سے میری طبیعت بہت ناساز تھی اور مجھے متلی ہو رہی تھی اور بار بار چکر آ رہے تھے۔ میں بہت خوفزدہ تھی کہ کہیں میرا شک سچ ثابت نہ ہو جائے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں کہیں غار میں جا کر چھپ جاؤں۔ میں اپنی بدنامی نہیں چاہتی تھی، اس لیے سارا دن کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی رہتی تھی اور گھر والوں سے چھپ چھپ کر روتی تھی۔ امی سے میری یہ حالت کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ ان کی تو جان تھی مجھ میں۔ میں باہر کی جانب بھاگی اور الٹی کرنے لگی تھی۔ امی میرے پاس آ گئی تھی، کہنے لگی، کیا بات ہے میری بچی، میری نائلہ، کیا ہوا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ دنوں سے تم بہت تکلیف میں ہو۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں امی کو حقیقت کا علم تو نہیں ہوا۔ میں جھٹ سے بولی، امی مجھے ہیضہ ہو گیا ہے۔ بھابھی پاس سے گزری تو کہنے لگی، ایسی عمر میں لڑکیوں کو جو ہیضے ہوتے ہیں نا، اس سے دنیا بھر میں خاندان کی رسوائی ہو جایا کرتی ہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرے۔ بھابھی کی بات سن کر امی کو غصہ آنے لگا اور وہ جلدی سے پیچھے کی جانب مڑی تھی اور بولی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی میری معصوم بچی کے بارے میں اتنے گھٹیا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے؟ بھابھی بھی کہاں کسی سے دبتی تھی۔ جب سے بھائی کی زندگی میں بھابھی شامل ہوئی تھی، بھائی تو ہمیں بھول گئے تھے۔ بھابھی کہنے لگی، آپ کی بیٹی کون سا دودھ کی دھلی ہے؟ میں اس کے سارے کرتوتوں سے آگاہ ہوں۔ یہ جو رات رات بھر کان سے فون لگا کر رکھتی ہے، مجھے بھی بتائے کس سے باتیں کرتی ہے؟ میری امی بھی بولی، ہمارے گھرانے کی لڑکیاں تم جیسی لوگ جیسی نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک بہت شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا میں نہیں جانتی تمہاری بڑی بہن نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اور پھر تم نے بھی میرے معصوم بچے کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ امی میری شادی ہوگی تو مریم سے ہوگی، نہیں تو خودکشی کر لوں گا۔ مجھے تو آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے تم میں دیکھا کیا ہے۔ کالا کلوٹی چینے ناک والی موٹی مرغی ہو تم۔ امی نے اب بھابھی کی جسامت پر بات کی تو ان کی رنگت اڑ گئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے آس پاس نظر دوڑائی کہ کسی نے یہ الفاظ تو نہیں سن لیے۔ وہ کہنے لگی، خیر جو بھی تھا، اپنے حق حلال شوہر کے بچے چنے ہیں۔ میری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ اس کمینی کو بھی یہی توفیق دے۔ تب اماں کہنے لگی، کہاں ہے تیرے حق حلال کے بچے؟ مجھے بھی تو دکھاؤ ایک بھی زندہ بچے کو جو تم نے جنم دیا ہو۔ تمہاری زبان تمہارے بچوں کو کہا جاتی ہے۔ کاش تو ایک اچھی عورت ہوتی تو اللہ تجھ پر رحم کرتا اور میرے بیٹے کے گھر بھی بچے پیدا ہو جاتے۔ بھابھی کو پسینہ آ گیا تھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئی ہیں۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تب امی میری جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، چلو آ جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ اس مہینے سے تم کتنی کمزور ہو گئی ہو، مجھ سے تو تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے جلدی سے امی سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ میں بولی، نہیں نہیں امی، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ خیر اب تو میں ویسے بھی ٹھیک ہو گئی ہوں، میرے چہرے سے پتہ نہیں چلتا کیا؟ امی کہنے لگی، چلو تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، بستر پر لیٹ گئی تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کاش بھائی نے امی کی بات مان لی ہوتی اور مریم بھابھی سے شادی نہ کی ہوتی۔ بھابھی کا گھرانہ اچھا نہیں تھا، یہ عجیب اوباش قسم کے لوگ تھے۔ ان کے گھرانے میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ لڑکیوں کے معشوقوں کے متعلق والدین کو بھی علم ہوتا تھا، بلکہ وہ تو اس کام میں بھی اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ان کے گھر کے مرد بھی ایسے ہی تھے، مجھے سب کچھ معلوم تھا۔ میں بھابھی کی زبان کی تیزی سے پہلے دن سے واقف تھی۔ ایک بار بھابھی کے ساتھ ان کے گھر دعوت پر گئی تو میں نے ان کے گھر کے حالات بھی دیکھ لیے تھے۔ عجیب خستہ حال گھر
بے روزگار بھائی جو سارا دن چارپائیوں پر پڑے اونگتے رہتے تھے، نہ جانے پھر بھی میں نے اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیسے کر لیا تھا، نہ جانے میں نے خود کو تباہ کیسے کر لیا تھا۔ امی میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں ایسے ٹوٹ پڑی جیسے 2 دن کی بھوکی ہوتی، کیونکہ مجھے جب سے متلی آنے لگی تھی بھوک بھی بہت زیادہ لگا کرتی تھی۔ امی میرے سر پر پیار دے کر میرے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کچھ کام کیا بھی نہیں تھا اور یہ تھکان مجھ پر حاوی ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی آج شام جب بھائی گھر پر آئیں گے تو بھابھی خوب ہنگامہ کرے گی، پھر بھائی بھی اپنی بیوی کی خاطر میری ماں سے بدتمیزی کریں گے۔ میں رونے لگی تھی کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو شاید ہم ماں بیٹی پر یہ دن نہ آتا۔ امی کو بھی علم تھا کہ اسلم کے گھر آتے ہی لڑنا شروع کر دینا ہے، اس لیے انہوں نے بھی مغرب سے پہلے ہی رات کی روٹی کھائی تھی کہ جلدی کھا لینا بہرحال رات بھر بھوکے رہنے سے بہت بہتر تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی سوچ رہی تھی کہ کہیں بھابھی میری سچائی کا راز نہ کھول دے، اور پھر بھابھی کی آواز باہر سے آ رہی تھی اور اس نے وہی الفاظ واپس دہرائے تھے جو امی کے آگے دہرائے تھے۔ بس مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں بھائی مجھے زبردستی اسپتال نہ لے جائے۔ میں کیا کروں گی جب میری حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی؟ خیر قیامت کی گھڑی ہی آ گئی تھی۔ بھائی گھر داخل ہوئے، امی کو سلام کیا اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہوئے باہر آئے تھے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بھائی بدتمیزی کے موڈ میں لگ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، امی آپ نے مریم کا جینا کیوں حرام کر رکھا ہے؟ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اب تو آپ اسے بہو کے طور پر قبول کر لیں، یا پھر آپ ایسا کریں اپنی بیٹی کو ساتھ لے جائیں ماموں کے گھر وہاں رہنے لگے۔ اگر آپ کو میری بیوی اتنی ہی بری لگتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ بھائی نے امی کو دھمکی دی گھر سے نکالنے کا۔ امی غصے سے بولی، بکواس بند کر تو اسلم، یہ گھر تیرے باپ نے بنایا تھا، مریم کے باپ نے نہیں۔ یہ گھر میرے نام پر ہے۔ میں چاہوں تو ابھی تم دونوں کو گھر سے نکال سکتی ہوں، اور ہاں اگر مجھے اپنی نسل کی فکر ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ تیری بیوی مردہ بچے جنتی ہے تو کیا مجھے حق نہیں ہے پوتے پوتیاں دیکھنے کا؟ اسلم ابھی بھی وقت ہے، دوسری شادی کر لے، کب تک تو بچوں کے لیے ترستا رہے گا؟ بھابھی امی کی بات سن کر کام گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کچھ تو شرم کرو ساسو ماں، بیٹے کا گھر برباد کر رہی ہو۔ تب بھائی نے پیچھے مڑ کر اپنی بیوی کی جانب دیکھا تو وہ کہنے لگا، ہاں مریم امی ٹھیک کہتی ہے، میں بچوں کے لیے ترستا رہتا ہوں۔ میری تو یہی دعا ہے کہ تم مجھے باپ کے عہدے پر فائز کر دو، نہیں تو مجھے پھر اولاد کی خاطر کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا۔ بھابھی یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور ماتم کرنے لگی تھی کہ یا اللہ، ایسی زندگی سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے موت ہی دے دے۔ میں نے ساری زندگی اپنے شوہر سے وفا کی اور اس کا صلہ مجھے یہ ملا۔ اب بھائی اور بھابھی آپس میں الجھ رہے تھے۔ امی تو اپنا دامن جھاڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اولاد بھابھی کی کمزوری ہے۔ وہ گھبرا گئی تھی کہ کہیں میرا شوہر دوسری شادی نہ کر لے۔ خیر میں سوچنے لگی تھی کہ کہیں لوگ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تو کہیں کسی کنواری لڑکی کے تن میں حرام کا بچہ پل رہا ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ خیر میرا دل اب بھی گھبرا رہا تھا، متلی ہو رہی تھی۔ میں لیمبو چاٹتی رہ گئی تھی کہ کہیں تو میرا دل ٹھیک ہو۔ اگر پھر سے متلی ہو گئی تو امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ہی چھوڑے گی۔ مجھے یہ چیزیں کسی کے روکنے پر رکتی تو نہیں ہے نا؟ ہوا کچھ یوں کہ صبح ناشتے سے پہلے بھی مجھے متلی ہوتی رہی اور آج تو بس حد ہی ہو گئی تھی۔ بھابھی بھی امی کو کہنے لگی تھی کہ کیسی عورت ہو، جیسے اپنی جوان بیٹی کی طبیعت کی خرابی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بس یہ تو صبح سے چادر اوڑھ کر محلے کی سیر کو نکل جاتی ہے۔ بھابھی نے امی کو للکارا تھا، بس پھر کیا ہوا؟ امی نے سر پر چادر لی اور مجھے ساتھ لے گئی ڈاکٹر کے پاس۔ کہنے لگی، چلو آج تمہارے لیے دوا لے ہی لوں۔ میں بہت مجبور ہو چکی تھی، جی چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ میں سارا راستہ روتی رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں روتی ہو؟ میں بولی، امی مجھے معاف کر دینا۔ خیر وہ مجھے اسپتال لے کر گئی تو ڈاکٹر بولا، آپ کا شوہر کہاں ہے؟
امی نے بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ ڈاکٹر بولا، آپ 3 ماہ کی پریگننٹ ہیں، آپ ایک دفعہ کسی اچھی سی لیڈی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لیں۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے قیامت کا سور پھونک دیا گیا ہو۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی تھی۔ کہنے لگیں، بیٹی مجھے تم سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ تم نے آج اپنے مرے باپ کی قبر کو روگ لگا دیا ہے۔ تم نے ایسا کرنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا کہ تیری بوڑھی ماں پر کیا گزرے گی۔ میں رونے لگی تھی۔ میں بولی، امی میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ امی کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے؟ میں بولی، بابی کا بھائی اجمل۔ امی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ان کی آنکھوں میں کرب ہی کرب تھا۔ میں بولی، امی آپ کو یاد ہے نا وہ پچھلے کچھ مہینوں سے ہمارے گھر بہت آتا تھا۔ امی اس کا شکار میں تھی۔ آپ تو ماں تھی نا، آپ بام گئی تھی۔ آپ نے بھائی سے کتنی بار کہا کہ اس لوفر لفنگے کو گھر میں نہ آنے دیا کرو، مگر ان کے سر پر تو اپنی بیگم کی محبت اس قدر سوار ہے کہ ان کو کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ امی مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مگر میں اسے لفٹ نہیں کراتی تھی۔ ایک دن جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، میں اور بابی گھر پر اکیلی تھی۔ میں چھت پر بیٹھی پڑھ رہی تھی، تب وہ بھی اوپر ہی آ گیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ میں بہت روئی تھی۔ میں نے بہت منتیں کی تھیں اس کی، مگر وہ بولا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ امی اس واقعے کے بعد میں مجبور ہو چکی تھی۔ میں بار بار اجمل کو فون کیا کرتی تھی کہ اب تم میرا رشتہ لے آؤ، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بہت غلط کیا ہے، اب تم مجھے اپنی عزت بنا لو۔ وہ مجھے دلاسا دیتا رہا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ امی اب جب میری طبیعت خراب رہنے لگی تو مجھے شک ہوا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اجمل سے کہا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اب تو میرا رشتہ لے آؤ۔ آپ جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ وہ بولا، میں تم جیسی بدکردار لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، اس معاملے میں میرا نام مت لینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے بھائی کے سامنے تمہارے جھوٹے معشوقے لے آؤں گا، وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ پھر بتاؤ تم کیا کرو گی؟ امی بھی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، اللہ کرے اجمل تو برباد ہو جائے، تم نے میری پھول سی بچی کو روگ میں ڈال دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لو، میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں امی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرے ساتھ کتنا برا ہوا تھا نا۔ خیر کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن امی کہنے لگی کہ تم تیار ہو جانا، تمہیں آج لڑکے والے دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میں بولی، امی کیا انہیں اس بات کا علم ہے؟ امی نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، بیٹی تمہیں میری قسم ہے، آج کے بعد منہ سے ایسی بات مت نکالنا، یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا، نہیں تو ہم رسوا ہو جائیں گے۔ امی نے اپنی قسم دے کر میری زبان سی دی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ میرے لیے جو رشتہ آیا تھا انہیں میں پسند آ گئی تھی۔ یوں میری جھٹپٹ منگنی ہو گئی تھی۔ بھائی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں جلد سے جلد بیاہی جاؤں اور ان کے سروں سے میرا بوجھ اتر جائے، اس لیے میری شادی جلد کر دی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ میں 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ اسے یہ سچ میرے شوہر سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ میں سارا دن یہی سوچ کے روتی رہتی تھی کہ اجمل کی وجہ سے میری ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جب میرے شوہر کو اس بات کا علم ہوگا تو مجھے خوف آنے لگا تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے اور مجھے دھکے مار کر کہیں نہ اپنے گھر سے نکال دے۔ خیر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ سچ بتا کر میں اس خوف سے آزاد ہو جاؤں گی کہ کہیں میرا جھوٹ نہ پکڑا جائے۔ خیر میری والدہ نے اپنی بساط سے بڑھ کر میری شادی کی تیاری کی تھی۔ پہل تو میری بھابھی نے میری شادی کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ایک دن امی نے بھابھی کے سامنے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ اسلم تمہاری بہن کی شادی میں جو لڑکیاں آئیں گی ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے پسند کر لینا۔ یہ بات سن کر تو بھابھی کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی، وہ بہت عاجز سی بن گئی تھی۔ اب بھابھی
भाग भाग कर सारे काम करती थी कि अम्मी के दिल में हिंद के लिए नरम गोशा पैदा हो जाए और वो अपने बेटे को दूसरी शादी के मशवरे देना बंद कर दे। मगर अब अम्मी का दिल हिंद की तरफ से कभी भी साफ ना हो सकता, क्योंकि इनकी वजह से मुझ पर कयामत टूट गई थी। अगर इनका भाई इनसे मिलने आया था तो इन पर फर्ज था कि वो इसे अपने तक महदूद रखती। भला ये क्या बात हुई कि इन्होंने अपने खबीस भाई को छत पर बेच दिया था। हजारों खदशों के दरमियान मैं अकमल की बीवी बनकर इसके घर चली गई थी। इस घर में जाते ही जी चाहने लगा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। खैर हिम्मत की थी, जी खड़ा करके अकमल की सेज पर मैं बैठी रही थी। अकमल कमरे में आया तो इसने मेरा घूंघट उठाया के कहा, माशाल्लाह मेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। तब मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हिम्मत जमा की थी। मैं बोली, अकमल मैं सिर्फ खूबसूरत हूँ, खूबसीरत नहीं हूँ। अकमल मेरी बात सुनकर चौंक गए थे। ओ बोला, क्या मतलब? मैं रोने और बोली, अकमल इस वक्त मेरे पेट में एक नाजायज़ बच्चा पल रहा है। तब मेरा शौहर मुझे बड़ी देर तक बेयकीनी से देखता रहा था। फिर वो एकदम से उठा तो मेरी रूह कांप गई कि शायद वो मुझे अभी धक्के मार मार कर अपने घर से निकाल दे। मगर इसके हरकत पर उसे देखकर मैं तो दंग रह गई। अकमल मेरे कदमों में गिर पड़ा था। फिर वो मेरे जानिब मतवज्जा हुआ और बोला, नाइला तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। मैं हैरान हुई और बोली, आप कैसे मर्द हैं जो बीवी की नाजायज़ औलाद पर शुक्र अदा कर रहे हैं। तब मुझे अकमल ने एक ऐसी बात बताई थी कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो कहने लगा, ये अल्फाज मुझ पर बहुत भारी थे, मगर मैंने ये सोचकर अकमल को हौसला दिया था कि शायद मेरे गुनाह की यही सज़ा थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि मेरे शौहर ने मुझे दुनिया के सामने रुसवा होने से बचा लिया था। वो कहने लगा, मैं हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दूंगा, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब मेरी वफादार रहोगी, मुड़कर अपने माजी की जानिब नहीं देखोगी। मैं बोली, अकमल आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शादी से पहले भी मैं बदकिरदार नहीं थी। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। फिर मैंने अकमल को सारी हकीकत बता दी थी। इसने मुझे बहुत हौसला दिया था। तब मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, क्या इतने नफीस और अच्छे लोग अब भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। जबकि एक तरफ भाभी का घटिया खानदान मेरी नज़रों के सामने आ जाता था। अकमल मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे। वो बहुत अच्छे और नरम गुफ्तार इंसान थे। इनकी जानिब देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लगता था कि वो एक अधूरे इंसान होंगे। खैर मेरी सास भी मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। मेरी ज़िंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजरने लगी थी। अम्मी भी मेरे घर का सुख देखकर खुश थी। फिर मेरा पेट फूलने लगा था और एक दिन मेरी डिलीवरी का वक्त भी आ गया था। अकमल मुझे बहुत बेहतरीन अस्पताल में लेकर गए थे, जबकि मेरी सास यही सोच सोचकर परेशान थी कि छठे महीने में बच्चा पैदा करने वाला नहीं बचेगा। अकमल ने मेरी खातिर अपनी वालिदा से झूठ बोल दिया था। वो कहने लगा, अम्मी डॉक्टर कहते हैं कि हमल के दौरान नाइला की खुराक बहुत अच्छी थी, इस वजह से इसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। और इसे शौहर की ये बात भी मान ली थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि मेरा बेटा मुझ पर गया था। इसमें अजमल की ज़रा सी भी झलक नज़र नहीं आती थी। अगर वो अजमल जैसा होता तो शायद मैं उसे प्यार नहीं दे पाती। मेरा वकार अकमल और मेरी सास की आंखों का तारा था और इनसे बहुत प्यार किया करते थे। ये देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था। अब मेरा बच्चा खैर से 3 माह का हो गया था, मगर अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। शायद मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी। मगर मेरी सास मेरी ये हालत देखकर कहने लगी, लगता है बहू वकार के साथ खेलने वाला आने वाला है। ये बात सुनकर तो मेरी जान मेरे हल्क में फंस गई थी। मैं बोली, नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहने लगी, क्यों नहीं हो सकता? मेरी तो आंखें ही अल्ट्रासाउंड मशीन है। फिर इन्होंने मुझसे चोरी छुपे घर में दाई को बुलवा लिया था। इसने मेरी सास के खदशात की तस्दीक कर दी थी। मैं हमल से थी। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर टूटी थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही मुझे अकमल ने ये बता दिया था कि वो बाप बनने की सलाहियत से महरूम है और इसी वजह से इसने मेरी नाजायज़ औलाद को भी कबूल कर लिया था। अब जब ये बात
اکمل کو پتہ چلتی کہ میں دوبارہ سے حاملہ ہوں تو میری طلاق ہو جاتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ظاہر سی بات ہے اکمل میرے کردار پر شک کرتا اور مجھ سے کہہ دیتا کہ تم تو ہو ہی بد کردار، اور حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ خیر میں بہت پریشان تھی۔ رات ہوئی تو اکمل کام سے واپس آ گیا تھا، جبکہ میں اپنے کمرے میں دکھی ہوئی بیٹھی تھی۔ اکمل کمرے میں آیا اور بولا، کیا بات ہے نائلہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں رونے لگی تھی۔ میں نے خود کو اپنے شوہر کے قدموں میں گرا لیا تھا اور بولی، میں بے قصور ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ اکمل بہت پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور بستر پر بٹھا دیا اور بولا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں روتے ہوئے بولی کہ میں پھر سے حاملہ ہو گئی ہوں، مگر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی خیانت نہیں کی۔ میرا شوہر میری بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ پھر میرے شوہر نے ایک ایسی بات بتائی کہ میں شرمندہ رہ گئی تھی اور بولا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، میں ایک مکمل انسان ہوں۔ میں نے شادی کی رات تم سے جھوٹ بولا تھا، فقط اس لیے تاکہ تم خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لو۔ تم بہت پریشان تھی، مجھ سے تمہاری یہ پریشانی دیکھی نہیں گئی تھی، اور پھر تم بے قصور تھی، تم نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، پھر تمہیں سزا کیوں دی جاتی؟ اس لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا، اور یہ بچہ میرا ہی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ میں رونے لگی تھی اور بولی، آپ بہت برے ہیں، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ وہ ہنس دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی تھی کہ کیا آج کل بھی دنیا میں اس قدر اچھے لوگ موجود ہیں؟ شاید اچھے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ہی یہ دنیا اب تک قائم ہے۔